المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا واجتاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم. ترجمہ انما بے شک جو یعمر تعمیر کرتا ہے مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو من وہ شخص آمن باللہ جو ایمان لاتا ہے اللہ پر والیوم الآخر اور دن آخرت پر واقام الصلاۃ اور قائم کرتا ہے نماز وآت الزکاۃ اور ادا کرتا ہے زکات ولم یخشا اور نہیں ڈرتا الا اللہ مگر اللہ سے فعسا بس ممکن ہے اولئک یہی وہ لوگ ہیں ان یکونوا کہ ہو جائیں من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے. اجعلتم کیا تم نے کیا سقایت الحاج پانی پلانا حاجیوں کو وعمارت المسجد الحرام اور تعمیر یا عمارت مسجد حرام کی کمن کیا برابر ہے آمن باللہ کو شخص کے جو ایمان لائے اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وجاہد اور جہاد کرتا ہے لڑا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں لا یستوون نہیں ہے برابر عند اللہ اللہ کے ہاں واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ راہ نہیں بتلاتا ظالم قوم کو. الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے وہاجروا اور ہجرت کی وجاہدوا اور لڑے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ اعظم بہت بڑا ہے درجۃ ان کا مرتبہ عند اللہ اللہ کے ہاں واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں هم الفائزون وہی کامیاب ہونے والے. آیت کا باخبر آیت کے ساتھ ربط و تعلق یہ ہے کہ پیچھے اللہ نے مشرکوں کی اس بات کا رد فرمایا جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے سعادت کی بات ہے کہ ہم مسجد حرام کی تعمیر کرنے والے ہیں. تو اللہ نے انکارات اس انداز سے فرمایا کہ مسجد حرام کی تعمیر اور پھر کفر یہ دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. تمہاری مسجد حرام کی تعمیر اس کا بنانا اس کا آباد کرنا تب قابل قبول ہوتا جب تم اللہ پر ایمان رکھتے. لہذا تمہاری یہ ساری محنت ضائع چلی گئی اور آخرت میں تم آگ میں ہو. اس آیت میں بھی اللہ نے فرمایا کہ مساجد کا آباد کرنا کس کا کام ہے؟ مشرکوں کا کام نہیں ہے. یہودیت نصرانیت عیسائیت منافقت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ مساجد کی دیکھ بھال کرے، بلکہ اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ
من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مساجد کی تعمیر، مساجد کی آبادی، اس کا تقدس، اس کا ادب، اس کا لحاظ وہ شخص کرتا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ تو جب وہ اللہ کے گھر کی خدمت کرے گا تو اللہ اس کی خدمت کو قبول فرمائے گا۔ لیکن کفر کے ہوتے ہوئے، نفاق کے ہوتے ہوئے آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہا ہوں، میں مساجد کی دیکھ بھال کرتا ہوں، تو فرمایا کہ اس کی یہ دیکھ بھال کرنا اور اس اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا، اس کی اللہ کے ہاں کوئی وقوت اور حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں وقوت اور حیثیت تب ہوتی جب یہ ایمان والا ہوتا۔ تو لہذا اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرے گا، اس لیے کہ اسے اس بات کی امید ہے، اسے اس بات کا یقین ہے کہ میری اس خدمت کا اجر، میری اس خدمت کا صلہ پروردگار عالم مجھے آخرت میں عطا فرمائے گا، جس وقت میں بہت زیادہ محتاج ہوں گا اور دنیا کے تمام رشتے ٹوٹ جائیں گے اور کوئی بھی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس وقت اللہ مجھے اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ جس نے دنیا میں اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرمائے گا۔ تو اب اللہ اس کو جنت کا گھر، جنت کا محل عطا فرمائے گا، اور اللہ اس سے فرمائے گا کہ تو نے دنیا میں میرا گھر تعمیر کیا اور مجھ سے یہ امید اور یہ یقین رکھا کہ اس کا اجر، اس کا صلہ اللہ مجھے عطا فرمائے گا، لو آج میں تمہیں اس کا صلہ، اس کا اجر اس صورت میں دے رہا ہوں کہ تیرے لیے یہ جنت کا محل ہے، یہ جنت کا گھر تیرے لیے ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرا ہو گیا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اور بس ان کا یہ دعویٰ نہیں، بلکہ نماز کو بھی قائم کرتے ہیں۔ وَآتَ الزَّكَاةَ، زکات بھی ادا کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ زکات فرض ہے اور وہ فرض کو چھوڑ دیں اور یہ کہیں کہ جناب میں تو مسجد کی تعمیر کر رہا ہوں اور میں تو مسجد کی آبادی کا خیال رکھتا ہوں، لہذا میرے لیے نماز کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اور زکات کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ چار چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اس کے ساتھ ساتھ اعمال کی بھی ضرورت ہے، اور اعمال میں مقدم دو چیزیں ہیں، ایک اقامت صلاۃ اور ایک ادائے زکات۔ نماز جو ہے یہ جسمانی عبادت ہے اور اللہ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ انسان اللہ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ جب تک میری زندگی ہے، جب تک جتنی میری زندگی اللہ نے تو نے میرے مقدر نصیب میں لکھ دی ہے، اللہ تو مجھے سجدے سے محروم نہ کرنا، اللہ نماز سے محروم نہ کرنا۔ یہ تو اللہ والے جانتے ہیں کہ نماز میں اللہ نے کتنی حلاوت، کتنی مٹھاس رکھی ہے، اور کسی اللہ والے نے کہ جب جنت میں ساری چیزیں ہوں گی، نماز نہیں ہوگی تو نماز کے بغیر جنت میں رہنے کا مزہ کیا رہے گا؟ یعنی نماز کے ساتھ اتنی دل لگی، اتنا تعلق ہے کہ فرمایا کہ جنت کی ساری نعمتوں کے باوجود کہ جب تک نماز نہیں ہوگی تو اس وقت جنت کی نعمتوں میں بھی کوئی لطف اور مزہ نہیں ہے۔ اس لیے نماز جو ہے یہ آپ نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ نماز کے ذریعے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سرور ملتا ہے۔ تو کیسا کوئی نصیب ہوگا وہ امتی کہ اس کی وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ اس لیے بڑا قیمتی اور بڑا اہم عمل ہے۔
اللہ، اور پانچویں چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں ہے، بلا خوف اور خطر حق بات کا اظہار کرتا ہے، حق بات پہ ڈٹ جاتا ہے، اور وہ سوائے اللہ کے کسی اور سے ڈرتا نہیں ہے۔ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ باقی دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، اگر ان چیزوں کا ڈر اور خوف ایمان والوں کے دل میں آ جائے تو پھر دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، یا تو اللہ کا خوف ہوگا یا دنیا والوں کا خوف ہوگا۔ تو اللہ کا خوف اس بات سے ہو کہ میرے اس عمل سے میرا اللہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور جب میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو پھر ہو سکتا ہے میرا یہ عمل جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنا ہے یہی عمل جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے ایمان والے اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتے نہیں ہیں۔ پیچھے آپ سن چکے ہیں کہ وہ تخشى الناس واللہ احق ان تخشى، لوگوں سے ڈرنا نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اور اللہ ہی زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ ان اعمال پر اللہ نے فرمایا کہ جو مساجد کی تعمیر کرنے والے ظاہری اور باطنی طور پر، یعنی اس کی تعمیر، اس کی عمارت کا بنانا، عمارت کا تعمیر کرنا، اور اصل جو اس کی روح ہے، اس کی مسجد کی جو آبادی ہے وہ اصل چیز ہے۔ مسجدیں پکی ہو، کچی ہو، فرش خوبصورت ہو نہ ہو، ایسی لگے ہو نہ لگے ہو، اصل چیز جو ہے مسجد کی آبادی ہے، اور مسجد کی آبادی نمازیوں سے ہوتی ہے۔ یہ مسجد کی آبادی ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ مسجد نمازیوں سے بھر جائے، مسجد اللہ کے ذکر سے آباد رہے، مسجد میں مسجد نبوی والے اعمال زندہ ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی، مسجد نبوی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف حلقے اس مسجد نبوی میں لگے ہوئے، مختلف جگہوں پہ علم کی مجلس ہے، ذکر کی مجلس ہے، اور سیکھنے سکھانے کی مجلس ہے۔ اور آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں تو آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پہ بالکل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چبوترا ہے جس کو صوفہ کہتے ہیں، چبوترا اصحاب صوفہ۔ یہاں پہ کم و بیش ہر وقت 70 صحابہ، اور وہ جو جگہ تھی، میرا خیال میں یہ جو ہماری مسجد کا جو حال ہے نا، اتنی اس سے بڑی نہیں ہے، اتنی جگہ تقریباً۔ اب اتنی جگہ پہ 70 صحابہ مختلف جگہوں سے آ کے وہ دین سیکھ رہے ہیں، اور اہل محلہ ان کی خدمت کو باعث اجر سمجھ کے ان کے ساتھ اس اعتبار سے تعاون کر رہے ہیں۔ صورتحال بڑی عجیب تھی کہ بعض مرتبہ ایسا فقر گزرتا تھا کہ کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، پھر کئی مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بھی ظہور ہوا کہ ایک دودھ کا پیالہ سب نے پیا، 70 صحابہ نے دودھ کا پیالہ پیا، حضرت ابو ہریرہ نے پیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، اور دودھ پھر بھی اس میں بچا ہوا تھا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ اعمال ہوں۔ تو یہ 4-5 چیزیں اللہ نے ذکر فرمائی۔ تو اب اگلی آیات میں یہ جو مشرکین مکہ تھے نا، یہ بعض مرتبہ مختلف مواقع پہ یہ اس چیز کو بڑے فخر سے محسوس کرتے، اور وہ بعض مسلمانوں کو بعض جگہ پہ وہ شرمندہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارے ہاں کیا؟ میرے پاس بہت بڑا عمل ہے۔ بھائی تمہارے پاس کیا عمل ہے؟ کہتے جناب ہم مسجد حرام کے متولی ہیں، انچارج ہیں، اس کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، اور پھر ہم حاجیوں کی خدمت کرنے والے ہیں، پانی پلاتے ہیں، پانی میں ستو ڈال کے ان کو پلایا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف جگہوں میں ایک روایت
میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تجھے اسلام کے بعد اس طرح کی آپس میں بات چیت کرنے لگے تو حضرت طلحہ اور حضرت عباس آپس میں باعث تفاخر، حضرت طلحہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو بہت بڑا احساس ہے، سعادت ہے۔ بھئی کیا ہے؟ کہتے ہیں میرے پاس بیت اللہ کی چابی ہے اور میں بیت اللہ میں جا کے جس وقت چاہوں جا کے سو سکتا ہوں، میں اس کے اندر داخل ہو سکتا ہوں، چابی بردار ہوں۔ تو حضرت عباس فرمانے لگے کہ ہم حاجیوں کی خدمت کے انچارج ہیں اور متولی ہیں اور یہ بڑا اہم عمل ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا بھائی میری سمجھ میں نہیں آتا آپ کس چیز پہ بحث کر رہے ہو، جبکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور میں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے بہت زیادہ نمازیں پڑھی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد حرام میں بہت زیادہ نمازیں پڑھتا رہا، اس وقت تو آپ سارے مشرک تھے، لیکن یہ کون سی چیز ایسی ہے کہ میں حاجیوں کی خدمت کرنے والا اور اس طرح اس وقت یہ آیات اتری اور ان کو بدلایا گیا کہ اعمال میں اصل چیز کیا ہے۔ ایک مرتبہ یوں بھی ہوا تھا کہ بعض صحابہ مسجد نبوی میں ایک دوسرے سے اظہار کرنے لگے، کہتے انسان ہے نا، کہتے کوئی انسان کہتا ہے جناب میں یہ عمل کرتا ہوں، دوسرا کہتا نہیں میرے پاس تو یہ عمل ہے، ایک دوسرے پر انسان بڑائی تفاخر۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ شریعت میں ہر عمل کی حیثیت اپنی جگہ پر ہے۔ کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ دوسرے کو نہیں کہہ سکتا بھائی میں بڑا نمازی ہوں، تمہارے پاس تو نماز ہی نہیں، وہ نماز پڑھ رہا ہے اپنے لیے پڑھ رہا ہے۔ کوئی آدمی روزہ رکھ رہا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا بھائی میں تجھ سے بڑا عمل کر رہا ہوں۔ کوئی آدمی دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو وہ نہیں کہہ سکتا بھائی میں نماز پڑھنے والوں سے یا روزہ رکھنے والوں سے یا حج کرنے والوں سے یا تبلیغ کرنے والوں سے بڑا عمل کر رہا ہوں۔ شریعت میں ہر عمل کی حیثیت اپنی جگہ پہ ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا تو نماز ایک بڑا عمل ہے، روزے ہیں تو روزہ ایک بڑا عمل ہے، حج کے ایام ہیں تو حج ایک بڑا عمل ہے، قربانی کے ایام ہیں تو قربانی ایک بڑا عمل ہے۔ تو ہر عمل کی حیثیت اپنی جگہ پہ ہے۔ قرآن کریم نے اس کو مختصر انداز میں یوں بیان فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی ہر عمل کرنا ہے۔ ہجرت کرنا بھی بڑا عمل ہے، جہاد کرنا بھی بڑا عمل ہے، لیکن ہر وقت نہیں انسان نماز کو چھوڑ دے اور کہے جی میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، نہیں۔ اور انسان جو ہے سارے اعمال کو چھوڑ دے، جہاد کو چھوڑ دے اور کہے جی میں ہجرت کر رہا ہوں، نہیں۔ ہجرت کرنے کا انداز اپنی جگہ پہ، بڑی اہمیت، بڑی فضیلت، جہاد کی اہمیت، فضیلت، مقام، مرتبہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن نوعیت کے اعتبار سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ نماز ایک بڑا عمل ہے۔ اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں شریک ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہو گئی، تو معلوم یہ ہوا کہ اس وقت جہاد بڑا عمل تھا جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی 4 نمازیں رہ گئی اور پھر آپ نے بترتیب ان 4 نمازوں کو ادا فرمایا، یعنی قضا کی۔ یہ ایک دلیل بھی ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز قضا ہو جائے تو بس اس کی ادائیگی نہیں ہے، گنہگار ہوگا انسان، نہیں، قضا ہو جائے تو اس کی ادائیگی ہے، اس کو ادا کرنا ہے، وہ فرض آپ کے ذمہ باقی ہے۔ تو ہر چیز کا عمل، اس کا مقام، اس کی حیثیت اپنی، کسی دوسرے چیز کی وجہ سے کسی دوسرے عمل کو ٹھکرانا یا اس کی تکذیب کرنا یا اس کو کم تر سمجھنا یہ ہمارے دین میں نہیں ہے۔ دین میں یہ ہے کہ جو آدمی عمل جس انداز سے کر رہا ہے اس کے لیے وہی عمل بہترین ہے۔ تو یہ اللہ نے ان ساری باتوں کا جواب یہ دیا، اجعلتم، کیا تم نے سقایت الحاجی، حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرامی، اور مسجد حرام کو تعمیر کرنا، کمن آمن باللہ والیوم
بالآخری، کیا یہ برابر ہے اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں لڑا۔ یعنی مسجد حرام کی تعمیر کی فضیلت ہے، حاجیوں کو پانی پلانے کی فضیلت، شرط تو ایمان ہے نا۔ اب آدمی یہ کہ جی میں حاجیوں کی خدمت کر رہا ہوں، مجھے جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں حاجیوں کی خدمت کر رہا ہوں، مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ نماز ہے، زکات ہے، ہر عمل شریعت نے اپنی اپنی جگہ پہ رکھا ہے، اور اس کو اپنی اپنی جگہ پر ادا کرنے کا نام ہی دین ہے۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے بھائی۔ جہاد کرنے کی بڑی فضیلت، بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور اسی طرح اللہ کے راہ میں لڑنے کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ ظالم لوگ ہیں، بے انصاف لوگ ہیں، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کہتے ہیں جی مسجد کی دیکھ بھال کرنے والے، بھائی پہلے مسجد اللہ کا گھر ہے تو اللہ پر ایمان تو لاؤ، پھر اللہ کے گھر کی تعمیر یا اس کی عبادت کا خیال کرو تو اللہ قبول فرمائے گا، ورنہ ایسے تو تمہارے اس عمل کو اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت جو ہے نا اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہجرت کرنے والا، المہاجر جو ہے ہجرت کرنے والا، یہ ہجرت سے پہلے اس نے جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں نا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہجرت بہت ہے۔ ہم میں سے بھی ہر شخص مہاجر ہو سکتا ہے، ہجرت کرنے والا۔ اللہ کے نبی نے جب ہجرت کی حدیث بیان فرمائی نا، تو آپ نے آخر میں فرمایا المہاجر من ہاجر اللہ عنہ، اصل میں مہاجر تو وہ شخص ہے جو اللہ کی منع کردہ کی ہوئی چیزوں سے باہر آ جائے۔ تو اگر ہم ان چیزوں سے یعنی گناہوں سے ہم رک جائیں گے، یہ بھی ہجرت ہے نا۔ ہمارا نفس چاہ رہا ہے کہ ہم یہ کریں، نہیں کر رہے، ان سے اپنے آپ کو چھڑا رہے ہیں، دور جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اصل مہاجر یہ ہے، وجاہدہ، اور اللہ کے راستے میں لڑنا، جہاد کرنا، فی سبیل اللہ، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنا مال بھی قربان کرتے ہیں، اپنی جانیں بھی قربان کی۔ اعظم، ایک ہوتا ہے عظیم، بڑا، اور ایک اعظم ہے، یہ مبالغہ ہے، یعنی سب سے بڑا۔ تو اعظم درجۃ عند اللہ، ان شہداء کے اور ان مہاجرین کے اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة
یا اللہ اپنا سے حفاظت فرما، یا اللہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ برے اعمال سے، برے خیالات سے، برے راستوں سے، بری صحبت سے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت نصیب فرما، یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ دین کی سربلندی کے لیے یا اللہ جان مال بولا سب کچھ قربان کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا